یہ واقعہ سارا کے ساتھ پیش آیا، جو ایک عام لڑکی تھی اور اکیلے رہتی تھی۔ ایک رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر اچانک اسے لگا کہ آئینے میں کچھ ہلا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، مگر سب ٹھیک تھا۔ وہ خود پر ہنسی اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، مگر چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ اس کا عکس اس کے ساتھ نہیں ہل رہا۔ سارا رک گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آئینے میں اس کا عکس آہستہ آہستہ مسکرانے لگا، جبکہ سارا بالکل ساکت کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، مگر جیسے ہی وہ دوبارہ آئینے کی طرف دیکھتی ہے، اس کا عکس آئینے کے اندر سے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سارا پیچھے ہٹنے لگی، مگر کمرہ جیسے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک آئینے کی سطح لہرانے لگی، جیسے پانی ہو، اور اس کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ سارا چیخ پڑی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ بند تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پیچھے سے وہی آواز آئی، تم باہر کیوں رہنا چاہتی ہو؟ سارا نے کانپتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ اب اس کا عکس آئینے سے باہر آ چکا تھا، بالکل ویسا ہی، مگر آنکھیں سیاہ اور چہرہ عجیب مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ سارا کی طرف بڑھنے لگا۔ سارا دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک اس عکس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور زور سے اسے آئینے کی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، اور پھر آئینہ دوبارہ نارمل ہو گیا۔ اگلی صبح جب سارا کی دوست اس کے گھر آئیں، کمرہ خالی تھا، مگر آئینے میں سارا نظر آ رہی تھی۔ وہ اندر سے مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر آواز باہر نہیں آ رہی تھی، اور آئینے کے باہر وہی عکس آرام سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ واقعہ سارا کے ساتھ پیش آیا، جو ایک عام لڑکی تھی اور اکیلے رہتی تھی۔ ایک رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر اچانک اسے لگا کہ آئینے میں کچھ ہلا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، مگر سب ٹھیک تھا۔ وہ خود پر ہنسی اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، مگر چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ اس کا عکس اس کے ساتھ نہیں ہل رہا۔ سارا رک گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آئینے میں اس کا عکس آہستہ آہستہ مسکرانے لگا، جبکہ سارا بالکل ساکت کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا،